دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا خلاصہ کریں گے، ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جسے سن کر شاید آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی امام مہدی کے لشکر کو تیار کر رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب؟ کیا امام مہدی کی مدد کرنے والے خراسان لشکر کے لیڈر ہے آیت اللہ خمینی صاحب؟ کیا ایران فوج ہی امام مہدی کا لشکر ہے؟ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر، جہاں فلسطین کے مظلوم کو ستایا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، بے خطا بے جرم ہی ان کو ستایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جہاں پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہے، وہاں پر ایک ہی دیش ان کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے، اور وہ ہے ایران۔ جی ہاں دوستو، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب ہی ہے جنہوں نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ جو علی والا ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر خمینی آج تمام تر مسلم دیش ان کے سامنے شرمندہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی صرف فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ تو کیا واقعی ان کی فوج ہی امام مہدی کی فوج کا لشکر ہوگی؟ دوستو، آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب لشکر خراسان جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے میں مدد کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ لشکر ابھی بھی اس وقت موجود ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ لشکر کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیشن گوئی کے بالکل قریب آ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے نکلے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہ پیشن گوئی تھی جس کو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ہمیں یہ پیشن گوئی حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف ہم لشکر خراسان کی ڈیٹیل میں بات کریں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے جو آپ کو پوری طریقے سے حیران کر دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کا کون سا لیڈر اس پیشن گوئی کے مطابق لشکر خراسان کا سردار ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، احادیث نبوی ہے قیامت کے قریب خراسان سے ایک لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا، تاکہ تمام تر دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اور یہ لشکر بیت المقدس پر پہنچ جائے گا جہاں پر یہ حق کا جھنڈا گاڑ دے گا۔ دوستو، اس پیشن گوئی کو ہمیشہ سے علماء اور فقہا نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھنے کی دلچسپی دکھائی ہے، لیکن سوال ہمیشہ یہی رہا کہ خراسان یا خراسان کہاں پر ہے۔ صدیوں سے اس پر الگ الگ رائے پیش کی جاتی رہی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ خراسان موجودہ افغانستان کا کچھ حصہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان سے بھی جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بحث صدیوں تک جاری رہی اور بہت سارے علاقوں کو اس پیشن گوئی کا علاقہ جانا جا رہا تھا، لیکن دوستو، آج کے دور میں جیسے جیسے پوری دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں تو اور زیادہ کرسٹل کلیئر اور زیادہ صاف ہوتی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم بات کریں خراسان کی پیشن گوئی کی، تو اس کا بہت سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں ایران کی طرف۔ دوستو، آج کی اس دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کا وہ مضبوط قدم جو اس نے فلسطینی مظلوم، غزہ کے مظلوم، لبنان کے مظلوم لوگوں کے لیے اٹھایا ہے، تو وہ قدم اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایسا میں نہیں بلکہ بہت سارے مسلم اسکالرز ہی کہہ رہے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ جو مسلمانوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے، وہ فلسطین کا ہی مسئلہ ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہودی اور نصرانی طاقتیں ظلم ڈھا رہی ہے، اور یہ جنگ ہمیں بہت ساری نشانیاں دکھا رہی ہے جو کہ پرانی پیشن گوئی سے ملتی جلتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں دنیا کا وہ کون سا ملک ہے، کون سا دیش ہے
جو یہودیوں اور نصرانیوں کے سامنے مضبوط قدم کے ساتھ مظلوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے۔ اگر موجودہ حالات کا ہم بہت غور سے جائزہ لیں تو ہمیں ایک ہی نام سامنے آتا ہے، ایک ہی دیش کا نام سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ایران۔ ایران ہی وہ اکلوتا دیش ہے جو فلسطینی مظلوم کی کھل کر حمایت کر رہا ہے، ان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور ایران ہی ایک ایسا اکلوتا دیش ہے جس نے یہودیوں کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کردار اور اس کی مضبوط قیادت کو دیکھتے ہوئے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کئی جگہ کیا گیا ہے وہ اسی ملک ایران سے ہی نکلنے والا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہوتی ہے وہ آج کے حالات کو پیشن گوئی سے جوڑتی ہے اور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ شاید ہم اس وقت کے بہت زیادہ قریب ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو، اہل شیعہ حضرات کی کتابوں میں اس روایت کا ذکر ملتا ہے کہ جو لشکر خراسان اس کا لیڈر جو بھی ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں کوئی نقص ہوگا جو اسے عام لوگوں سے الگ کر دے گا۔ اور دوستو، اہل تشیع کی روایت میں یہ ایک واضح نشانی ہے جو اس لیڈر کی ہمیں پہچان کراتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کی اس دور میں ایسا کون سا شخص ہے جو لشکر خراسان کے لیڈر کی اس نشانی کے مطابق آج لشکر خراسان کی سربراہی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور بڑا غور اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خمینی صاحب نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی جسمانی حالت کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مکمل طور پر کام نہیں کرتا ہے، اور یہ نشانی روایت میں بتائی گئی خصوصیت سے بالکل میل کھاتی ہے۔ یہ نشانی سید آیت اللہ خمینی میں نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کی جسمانی حالت اس پیشن گوئی سے تعلق رکھتی ہے بلکہ ان کی جو قیادت ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، یہ بھی خراسان کے لشکر کی ہمیں جھلک دکھاتی ہے۔ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مضبوط اسلامک ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آیت اللہ خمینی لشکر خراسان کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہم بات کریں تو اسلامی روایت کے مطابق امام مہدی کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ جب ظلم اور ناانصافی اپنے عروج پر ہوگی، اس پوری دنیا میں ظلم اور ناانصافی پھیل جائے گی، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گی جو قیامت سے پہلے ایک ایسی ریاست، ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو پوری زمین پر انصاف اور امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے دور میں دو اہم قوتیں ہوگی، ایک تو ہوگی اس میں سے آسمانی مدد اور دوسری ہوگی زمینی مدد۔ روایتوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی اور اہم شخصیت بھی نازل ہوگی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اسلامک روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہونے والی ہوگی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اس وقت ہوگا جب دجال اپنے فتنے فساد سے پوری دنیا کو پریشان کر رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو ختم کر دیں گے، جس کے بعد دنیا میں ظلم اور ستم کا دور ختم ہوگا اور عدل و انصاف کے دور کی شروعات ہوگی۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کو زمینی طور پر بھی ایک بڑی قوت، ایک بڑی طاقت حاصل ہوگی جس کا ذکر بھی اسلامک احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ جو زمینی مدد ہوگی یہ لشکر خراسان سے ہوگی۔ بہت ساری روایتوں میں لشکر خراسان کہا گیا ہے اور لشکر خراسان بھی کہا گیا ہے۔ دوستو، خراسان سے نکلنے والی یہ فوج امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گی، ان کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف لڑے گی اور ان کی حکومت کے قیام میں قریبی کردار ادا بھی کرے گی۔ اس لشکر کی طاقت اور بھروسہ مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی خراسان کے اس لشکر کو روک نہ سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد، یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا، امام مہدی کی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے حالات دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشانیاں بھی آہستہ آہستہ
صاف ہوتی جا رہی ہے۔ خراسان سے لشکر کی ممکن موجودگی اور دنیا میں بے انصافی کے خلاف اٹھنے والی تحریک، ان سب چیزوں کا امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا بھر میں موجود ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے جب یہ نشانیاں مکمل طور پر حقیقت میں بدل جائے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو، جب ہم موجودہ مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو مختلف رویے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ ملک ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن دوستو دوسری جانب وہ ملک دیش بھی ہے جو مذہبی طاقتوں کے ساتھ ملے ہیں یا پھر خاموشی کا ایجنڈا لے رہے ہیں۔ یعنی وہ ایران کا ساتھ دینا تو دور کی بات، اس بات کو غلط بھی ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ غزہ میں مسلموں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ دوستو، آپ اور ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ایران، یمن اور لبنان وہ ملک واحد ہے جو ابھی ظاہری طور پر ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی کی پیشن گوئی کے تحت خراسان کے لشکر کا کردار ادا کرنے کی تیاری میں ہے۔ اسی طرح یمن میں موجود تحریک بھی ظلم اور ستم کے خلاف لڑائی میں مصروف ہے، جسے بھی بعض روایت میں پیشن گوئیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ لشکر واقعی ایران سے نکلے گا یا کہیں اور سے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس دنیا میں جلد سے جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام تر دنیا میں امن اور چین، انصاف اور عدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔